اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الدرس الثامن والخمسون 58 نمبر درس الاذان اذان۔ اذان مسلمانوں کے ہاں انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے، جسے ہم نماز کے علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ما من مؤذن یؤذن 40 سنة الا وجبت له الجنہ۔ اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص 40 سال تک اذان دیتا رہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کتاب الکافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حدیث ہے، المؤذن یغفر له مدى صوته ویصدقه كل رطب ویابس۔ اس میں رسول خدا فرماتے ہیں، مؤذن کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے۔ وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اور ہر تر اور خشک چیز اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اذان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اذان کا آغاز کیسے ہوا اور کیسے اس شعار کو مسلمانوں کے لیے وضع کیا گیا، اس کی ڈیٹیل آج کے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں، فی اوائل ہجرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی المدینہ، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کے ابتدائی ایام میں، کان المسلمون یجتمعون للصلاۃ، مسلمان نماز کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ یجتمعون اکٹھے ہونا، من دون اعلام رسمی، بغیر کسی رسمی اعلان کے۔ فاستشار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلمین، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، فی وضع علامت للاجتماع، کہ مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کے لیے کسی علامت کو وضع کیا جائے، کسی علامت کو قرار دیا جائے۔ فاستشارہ، مشورہ طلب کرنے کہتے ہیں استشارہ۔ فذکر بعضهم الاعلام بالناقوس، بعض نے یہ ذکر کیا، بعض نے یہ کہا کہ الاعلام بالناقوس، کہ ہمیں ناقوس کے ذریعے مطلع کرنا چاہیے۔ ناقوس کا جو ہے وہ جو معنی ہے وہ یہ ہے، ایک بڑی لکڑی کہ جو چھوٹی لکڑی پہ ماری جاتی ہے اور اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ بعض نے یہ معنی کیا، اور بعض نے اس کا گھنٹی والا معنی بھی کیا، جو کہ گرجا گھر وغیرہ میں لگی ہوتی ہے، اس طرح بھی اس کا بعض نے معنی کیا ہے۔ ورجح آخر البوق، اور بعض جو دوسرے تھے انہوں نے کس کو ترجیح دی کہ جو بغل ہے، بوق اسے بغل کہتے ہیں، اس کو اعلان کے طور پہ، اعلان کے لیے علامت قرار دیا جائے۔ وثالث اشعال النار، اور تیسرے گروہ نے کیا کیا، یہ اس بات کو ترجیح دی کہ آگ جلانے کو، اشعال النار یعنی آگ جلانے کو علامت قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو بعض نے کہا کہ ناقوس کو اعلان کے لیے قرار دیا جائے، بعض نے کس کو، بغل کو، اور بعض نے آگ جلانے کو، حتیٰ یعرف حضور وقت الصلاۃ کل مصلین، تاکہ ہر نماز پڑھنے والا نماز کے وقت کے داخل ہونے کو جان سکے۔ فما نالت هذه الآراء موافقۃ سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ وآلہ، لیکن یہ ساری کی ساری آراء جو ہیں نبی کی موافقت کو نہ پہنچ سکیں، نبی کی موافقت نہ پا سکیں، نبی کی موافقت حاصل نہ کر سکیں، یعنی ان ساری کی ساری آراء سے نبی نے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ فانتظر،
تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فانتظر، تو پس نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کیا کس چیز کا؟ نزول الوحی من اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی سے وحی کے نازل ہونے کا انتظار کیا۔ فمن اللہ علی الامت الاسلامیہ، تو پس اللہ نے احسان کیا، من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علی الامت الاسلامیہ، امت اسلامیہ پہ۔ لفظ منا یا منو کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا۔ وانزل علی رسولہ، اور اپنے رسول پہ یہ نازل کیا، ان الاعلام بالاذان هو المناسب لهذه الامت الکریمہ، کہ اذان کے ذریعے اعلان کرنا یہی اس امت کریمہ کے لیے مناسب ہے اور یہی اس امت کے لائق ہے۔ فعلم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلالا الاذان، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو اذان سکھائی۔ دیکھیں ہمارے پاس چند کلمات ہیں۔ عالمہ، عالمہ کا معنی ہوتا ہے جاننا، عالمہ کا معنی ہوتا ہے جاننا، اسی سے ہے عالم، جاننے والا۔ ایک ہمارے پاس کلمہ ہوتا ہے تعلمہ، تعلمہ سیکھنا، کیا معنی ہے تعلمہ؟ سیکھنا، اسی سے ہمارے پاس ایک کلمہ ہے متعلم، سیکھنے والا۔ علمہ جب آئے، علامہ لام پہ شد ہو اور شروع میں تا نہ ہو، جیسے کہ یہاں مذکور ہے، علامہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سکھانا۔ کیا معنی ہوتا ہے علامہ کا؟ سکھانا۔ اسی لیے معلم کہا جاتا ہے سکھانے والے کو، اور استاد کو کیا کہتے ہیں؟ معلم۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ علم النبی صلوات اللہ علیہ وآلہ، نبی صلوات اللہ علیہ وآلہ نے سکھایا بلالن، جناب بلال کو کیا سکھایا؟ الاذان، اذان سکھائی۔ فسر المسلمون، تو مسلمان خوش ہو گئے، وفرحوا بهذا الامتیاز بین الامم، اور وہ خوش ہوئے کہ سب امتوں میں سے اس امت کو یہ امتیاز ملا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک اعلان جو ہے اپنی طرف سے نازل کیا ہے، جسے اذان کہتے ہیں۔ وفرحوا بهذا الامتیاز بین الامم، اور مسلمان امتوں کے درمیان اس امتیاز سے خوش ہو گئے۔ وَكَانَ بِلَالٌ رضی اللہ عنہ يُؤَذِّنُ بِصَوْتٍ عَالٍ فی اوقات الصلاۃ، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلند آواز سے اذان دیا کرتے تھے، فی اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات میں۔ صوتن آواز، عالٍ بلند آواز، عالٍ کے مقابلے میں ہوتا ہے منخفض۔ کیا ہوتا ہے؟ منخفض، منخفض دھیمی، ٹھیک ہے، دھیمی آواز سے منخفض۔ تدبر هذه المضامین العالیہ، ان بلند پایا مضامین کے بارے میں غور و فکر کرو، التی نسمع کل یوم فی الاذان، کہ جن کو ہم ہر روز اذان میں سنتے ہیں، فی اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات میں۔ وقایسها، اور ان مضامین کا مقایسہ کرو، موازنہ کرو، ٹھیک ہے، یہ قایسہ مقایسہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے موازنہ کرنا۔ بسائر اقسام الاعلام، اعلان کی باقی قسموں کے ساتھ موازنہ کرو، کہ الخالیتی من التوجیہ والتعلیم، کہ جو باقی قسمیں کیا ہیں؟ کسی توجیہ اور تعلیم اور رہنمائی سے کیا ہیں؟ خالی ہیں، ٹھیک ہے، کہنے کہ ان مضامین کا تم دوسرے اعلانات سے موازنہ کرو کہ جن میں نہ ہی کوئی توجیہ و ارشاد ہوتا ہے، نہ ہی کوئی تعلیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں الاذان 18 حرفا، اذان کے 18 حرف ہیں۔ افتتح الاذان باربع تکبیرات، اذان کا آغاز کرو 4 تکبیروں کے ساتھ۔ واختمہ بتکبیرتین والتہلیلتین، اور اذان کی انتہا کرو 2 تکبیروں کے ساتھ، والتہلیلتین، اور 2 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ تہلیلتین سے کیا مراد ہے؟ 2 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ والاذان مثنا مثنا، اور اذان کے کیا ہیں؟ اجزاء 2 کر کے ہیں، باقی اجزاء جو ہیں وہ 2 کر کے ہیں۔ وقل بعد الاذان، اور اذان کے بعد کہو
اللہم اجعل قلبی بارا، اللہم اجعل قلبی بارا، اے اللہ اجعل تو قرار دے، قلبی میرے دل کو، بارا نیکوکار، میرے دل کو نیک بنا دے، وعیشی قارا، اور عیشی میری زندگی کو قرار دے، بنا دے، قارا پرسکون، ورزقی دارا، اور میرے رزق کو قائم و دائم رکھ، واجعل لی عند قبر نبیک، واجعل لی، اور میرے لیے قرار دے، عند قبر نبیک، اپنے نبی کی قبر کے پاس، قرارا و مستقرا، قرار اور ٹھکانہ قرار دے میرے لیے اپنے نبی کی قبر کے پاس۔ ابھی پورے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو میرے دل کو نیک بنا دے، اور میری زندگی کو پرسکون بنا دے، اور میرے رزق کو قائم و دائم بنا دے، اور اپنے نبی کی قبر کے پاس میرا قرار اور ٹھکانہ قرار دے۔ تو پس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اذان کا آغاز جو ہے وہ مدینے میں جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد سے ہوا، جب کہ نبی نے مشورہ کیا مسلمانوں سے، اور ان کے جو مشورے تھے نبی نے ان سے خود عدم اعتماد کا اظہار کیا، تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک خاص اعلان کا طریقہ سکھایا جسے ہم اذان کہتے ہیں۔ ابھی آ جائیں سوالات کی طرف۔ ما هو الاعلام الرسمی الاسلامی، اسلامی رسمی اعلان کیا ہے؟ اس کا جواب ہے الاذان۔ الاذان هو الاعلام الرسمی الاسلامی۔ ٹھیک ہے۔ کیف عرف المسلمون هذا الاعلام، اس اعلان کو مسلمانوں نے کیسے پہچانا، کیسے جانا؟ عرفہ المسلمون بنزول الوحی علی النبی الاکرم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو مسلمانوں نے اس اعلان کو پہچانا۔ من کان اول مؤذن فی الاسلام، اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ بلال کان اول مؤذن فی الاسلام۔ الاذان للصلاة واجب ام مستحب، اذان جو ہے نماز کے لیے واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے، آپ خود دیں گے۔ ما الفرق بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب بھی آپ لوگ خود دیں گے۔ کم جزءا فی الاذان، اذان میں کتنے اجزاء ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ لوگ خود دیں گے۔ ایستحب الاذان فی صلاۃ العید، کیا عید کی نماز میں اذان کہنا مستحب ہے؟ تو اس کا جواب ہے لا یستحب الاذان فی صلاۃ العید، کہ عید کی نماز میں اذان مستحب نہیں ہے۔ آگے آ جائیں، عربی میں ترجمہ کریں۔ بچے کی پیدائش پر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دینا مستحب ہے۔ کہتے ہیں یستحب الاذان فی الاذن الیمنی والاقامۃ فی الاذن الیسری عند ولادۃ الطفل، یا عند ولادۃ المولود بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پنجگانہ نمازوں میں بھی اذان و اقامت مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ
فی الصلوات الخمسۃ الیومیۃ ایضاً، لیکن باقی نمازوں میں مستحب نہیں ہے، لیکن لا یستحب فی سائر الصلوات، لا یستحب الاذان والاقامہ۔ اب یہ آ جائیں قاموس المفردات ڈکشنری کی طرف۔ یجتمعون وہ جمع ہوتے ہیں، استشارہ مشورہ کیا، اعلام اعلان، سرہ خوش ہوا، فارحہ خوش ہوا، امتیاز فرق، تدبر غور کرو، یمنا دائیں، ناقوس لکڑی یا لوہے کا بڑا ٹکڑا جس کو چھوٹے ٹکڑے سے بجاتے ہیں، رجحہ اس نے ترجیح دی، سائر تمام۔ بہرحال انہوں نے تمام معنی کیا، لیکن جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق سائر کا معنی باقی ہوتا ہے لغت میں۔ نالت حاصل ہوئی، اشعال النار آگ بھڑکانا، البوق بغل، صوت عال بلند آواز، نسمع ہم سنتے ہیں، یسرا بائیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ اذان کیسے نازل ہوئی، اور اذان کے حوالے سے جو تمرین تھی ہم نے اس کو بھی حل کیا۔ اگلے درس میں ہم نیا ٹاپک لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔